بسم الله الرحمن الرحیم لقاء عابر بین مستوطن و نزیل، یہ مختصر سی ملاقات ہے اچانک جو ہوئی ہے بین مستوطن و نزیل۔ مستوطن ایک علاقے کے مقامی رہائشی اور ایک دوسری جگہ سے آئے ہوئے شخص کے درمیان۔ مرحبا بک اخی، خوش آمدید ہو آپ کو۔ سررت بلقائک، آپ کی ملاقات سے میں خوش ہوا۔ حییتم باکرام و حییتم بین کرام، تمہارا استقبال اکرام سے کیا جائے۔ وحییتم بین کرام، اور معزز اور مکرم سخی لوگوں کے درمیان میں آپ جیے۔ وانا کذالک سعدت بلقیاک، میں بھی اسی طرح سے خوش ہوا آپ کی ملاقات سے۔ عفوا من این تکرمتم علینا بالمجیء، آپ کہاں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہو؟ یبدو لی انک لست من کراتشی، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کراچی سے نہیں ہیں۔ نام، جی ہاں، انا کذالک، میں بھی ایسے ہی ہوں۔ وکیف وقع فی خلدک اننی لست من کراتشی، آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ خلد کہتے ہیں دل و دماغ، ذہن۔ فرمایا آپ کے دل و دماغ میں یہ بات کیسے آئی اننی لست من کراچی، کہ میں کراچی سے نہیں ہوں؟ یا اخی وہل یخفی القمر، او بھائی کیا چاند بھی چھپتا ہے؟ فإن هيئتك وهندامك وشكلك كل هذه الأشياء تدل على أنك لست من کراتشی، اس لیے کہ آپ کی حالت اور آپ کا اسٹائل اور آپ کی شکل و صورت، کل هذه الأشياء، یہ ساری چیزیں تدل على أنك لست من کراتشی، یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہے کہ آپ کراچی سے نہیں ہیں۔ واللہ حدثک قوی، واللہ آپ کا اندازہ تو بہت مضبوط ہے۔ حل لک ان تعرف من ایت مدینۃ انا، کیا ممکن ہے کہ آپ یہ پہچان لیں کہ میں کون سے شہر سے ہوں؟ الذی یختلجنی ویتراء لی انک من مدینۃ کویت فی بلوچستان۔ الذی یختلجنی، وہ بات جو میرے دل میں اٹکتی ہے یا کٹکتی ہے یا اٹکتی ہے پتہ نہیں۔ ویتراء لی، اور مجھے دکھتا ہے، انک من مدینۃ کویت، کہ آپ کوئٹہ کے شہر سے ہیں، فی بلوچستان میں۔ اصبت فی توقعک انا من کویت، آپ اپنے اندازہ لگانے میں صحیح درست اندازہ آپ نے لگایا، انا من کویت، میں کوئٹہ سے ہوں۔ علی کل حال ارجو ان تشعر بانک بین اہلک و ذویک فی هذه المدینہ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کر لیں کہ آپ اپنے اہل اور اپنے رشتہ دار، عزیز اقارب، انہی کے درمیان میں ہیں، فی هذه المدینہ، اس شہر میں۔ ذوی کہتے ہیں متعلقین کو، اور اہل کہتے ہیں اہل و عیال کو۔ اشکرک وبارک اللہ فیک، هذا من حسن اخلاقک وطیب نفسک، آپ کا شکریہ اور اللہ آپ میں برکت دے، یہ آپ کے اچھے اخلاق میں سے ہیں اور آپ کی نفس کی اچھائی ہے۔ انا اخوک فی اللہ فلان، میں آپ کا فلاں بھائی ہوں اللہ کے دین کے معاملے میں۔ وانا تحت خدمتک مرنی بما شئت، یہ جو مقیم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یعنی مستوطن، وہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں، مرنی بما شئت، آپ ہمیں حکم کرو جو چاہیں۔ انا حدیث عہد فی کراتشی، میں کراچی میں نیا آیا ہوں، حدیث عہد فی کراچی، میں نیا آیا ہوا ہوں کراچی میں، وہ اسمی فلان، میرا نام فلان ہے۔ وجئت لالتحق باحد المدارس، میں آیا ہوں تاکہ میں ایک مدرسے میں داخلہ لوں۔ تو یہاں کا جو مقامی رہائشی ہے وہ کہتا ہے المدارس کثیرۃ فایۃ مدرسۃ قصدت، مدرسے تو بہت زیادہ ہے، آپ نے کون سے مدرسے کا ارادہ کیا؟ الذي وقع قراره في نفسي هو ان التحق بمدرسة ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لاتخصص بالعربیہ، جو بات میرے دل میں طے ہوئی ہے، قرارہ، جس کا فیصلہ میرے دل میں ہوا ہے وہ یہ ہے، ان التحق بمدرسة ابن عباس، کے مدرسہ ابن عباس میں داخلہ لوں، لاتخصص بالعربیہ، تاکہ عربی میں تخصص کرو۔ نعم مخترتا، بہت اچھی چیز ہے وہ جو آپ نے اختیار کی ہے، آپ نے طے کر لیا۔ وهل تعرف طریق الوصول الیہا، کہ آپ وہاں تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں، کیسے پہنچیں گے؟ لا، نہیں، لأن کراچی طرقها متشعبة وأزقتها متقاربة ومتشابهة، لا يميز طريق او نعم لا يميز طريق عن طريق، مجھے نہیں معلوم وہاں تک راستہ، اس وجہ سے
کہ کراچی جو ہے طرقہا متشعبہ، اس کے راستے ایک دوسری طرف نکلے ہوئے ہیں، وہ ازقتہا متقاربہ، اور اس کی گلیاں قریب قریب میں ہیں، متشابہہ ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، ایک راستہ دوسرے راستے سے کوئی فرق نہیں کرتا، سب ایک طرح کے راستے معلوم ہوتے، سڑکیں وغیرہ۔ لا علیک یا اخی، آپ پر نہیں ہے میرے بھائی، الامر سہل، مسئلہ بہت آسان ہے، امشی فی ھذا الطریق، اس راستے سے چلے، طریق الجامعاتی جو مدرسے کا راستہ ہے، علی طولہ، سیدھا چلے، حتی تصل البوابہ، حتیٰ کہ مین گیٹ تک پہنچے۔ ارجو ان یکون وصفک دقیقا، گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو راستے کا بیان کرنا ہے یہ تھوڑا باریک ہونا چاہیے، کہ لا احتاج الی سؤال غیرک، تاکہ مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو وہ کہتا ہے وقبل ان تصل البوابہ، آپ اس مین گیٹ تک پہنچنے سے پہلے استدر یا انعطف عن یمینک، تھوڑا دائیں طرف مڑے، مارن تحت الجسر المعلق، جو اوپر جو ہے وہ جو پل بنا ہوا ہے، جس پر اٹکا ہوا پل ہے، اوپر لٹکایا ہوا، جس پر لوگ گزرتے ہیں، اس سے نیچے گزرتے ہوئے تم نے دائیں طرف مڑنا ہے۔ ثم ماذا، پھر کیا کرنا ہے؟ ثم واصل المسیرہ، پھر چلتے رہو، حتی تمر بمجمعات سکنیۃ علی الجہۃ الیمنی عبر الطریق، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کچھ پلازے آئے، علی الجہۃ الیمنی، دائیں طرف کو، عبر الطریق، راستے کے اوپر ہی۔ لقد اکثرت علی یا اخی، ارے آپ نے بہت زیادہ باتیں کر لی میرے بھائی۔ ثم ماذا، پھر کیا؟ ثم تسأل هناك ای احد، پھر اس وہاں پر آپ کسی سے بھی سوال کرو گے، فیدلک علیہ بکل سہولۃ، پھر وہ آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کر لیں اس حوار کو پورا یاد کرنے کی۔ میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں شروع سے ترجمے کے بغیر۔ مرحبا بک اخی، سررت بلقائک، حییتم باکرام وحییتم بین کرام، وانا كذلك سعدت بلقیاک۔ عفوا، من أين تكرمتم علينا بالمجيء؟ يبدو لي أنك لست من كراتشي. نعم أنا كذلك، وكيف وقع في خلدك أني لست من كراتشي؟ يا أخي، وهل يخفى القمر؟ فإن هيئتك وهندامك وشكلك كل هذه الأشياء تدل على أنك لست من كراتشي. والله حدثك قوي، فهل لك أن تعرف من أية مدينة أنا؟ الذي يختلجني ويتراءى لي أنك من مدينة كويتا في بلوچستان. أصبت في توقعك، أنا من كويتا. على كل حال أرجو أن تشعر بأنك بين أهلك وذويك في هذه المدينة. أشكرك وبارك الله فيك، هذا من حسن أخلاقك وطيب نفسك. أنا أخوك في الله فلان، وأنا تحت خدمتك، مرني بما شئت. أنا حديث عهد في كراتشي، واسمي فلان، وجئت لألتحق بإحدى المدارس. المدارس كثيرة، فأية مدرسة قصدت؟ الذي وقع قراره في نفسي هو أن ألتحق بمدرسة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأتخصص بالعربية. نعم ما اخترت. وهل تعرف طريق الوصول إليها؟ لا، لأن كراتشي طرقها متشعبة وأزقتها متقاربة ومتشابهة، لا يميز طريق عن طريق. لا عليك يا أخي، الأمر سهل، امشي في هذا الطريق، طريق الجامعة، على طوله حتى تصل البوابة. أرجو أن يكون وصفك دقيقا كي لا أحتاج إلى سؤال غيرك. وقبل أن تصل البوابة استدر، انعطف عن يمينك مارا تحت الجسر المعلق. ثم ماذا؟ ثم واصل المسيرة حتى تمر بمجمعات سكنية على الجهة اليمنى عبر الطريق. لقد أكثرت علي يا أخي. ثم ماذا؟ ثم تسأل هناك أي أحد فيدلك عليها بكل سهولة.